الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا صلى الله عليه ایک اور میں ذرا اونچی آواز سے سب مل کر پانچ دوپہروں کے ساتھ سواد جیون میں ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کو حسینی بن کر جینے کی اور حسینی بن کر مرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم ائمہ اہل البیت علیہ السلام کی تاریخ اور ان کی سیرت اور خصوصاً کربلا کے بعد کربلا کے واقعات کے حوالے سے، محرم کے حوالے سے، عزا کی مجالس کے حوالے سے، ذکر حسین کی محافل کے حوالے سے جاننا چاہیں کہ اہل البیت اپنے ماننے والوں کو، اپنے پیروکاروں کو کیا تعلیم دیتے ہیں، تو ہمیں اس کا رستہ کون سا سجائی دیتا ہے جس کے تحت ہم حقیقی معنی میں امام زین العابدین سے لے کر امام باقر تک، امام باقر سے لے کر امام صادق علیہ السلام تک، امام صادق سے لے کر امام موسی بن جعفر تک، امام موسی بن جعفر سے لے کر امام علی بن موسی رضا تک، وہاں سے امام محمد تقی، پھر امام علی النبی، پھر امام حسن العسکری، ان تمام ائمہ کے دور کا اگر ہم مطالعہ کریں تو یقیناً ہم بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ ذکر حسین اور کربلا کے اس واقعے کو ان ائمہ نے کیسے دیکھا، کیسے اپنایا اور اس کے نتیجے میں کس کس طرح سے انسانی معاشرے کی تربیت کی۔ ہمیں چاہے جتنا بھی غم ہو، امام سید الساجدین سے زیادہ کربلا کا غم نہیں ہو سکتا۔ ہم جتنا بھی حسین سے عشق کریں، ہمارا عشق امام باقر سے زیادہ نہیں ہو سکتا، امام صادق علیہ السلام سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ ہم جتنا دین کو سمجھنا چاہیں اس کا رستہ ان سے زیادہ بہتر ہمیں کوئی بتا نہیں سکتا۔ تو اس لیے یہ عزاداری سید الشہداء اور مکتب کربلا کا انتخاب ہمیں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ ان کی مرضی سے کرنا ہے کہ انہوں نے کون سا رستہ اپنایا ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ عزاداری سید الشہداء کی برکتوں کو جتنا امام سید الساجدین سے لے کر امام حسن العسکری تک تمام ائمہ نے بیان کیا ہے وہ خود قابل احاطہ نہیں ہے. بہت وسیع ذخیرہ ہے ہمارے ہاں احادیث کا جس میں سید الشہداء کی عزاداری کی عظمتوں کو بیان کیا گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی تربیت کا انداز ہے وہ بھی بیان ہوا ہے, جو ان کی سیرت ہے وہ بھی بیان ہوئی ہے, جو ان کی روش عزاداری ہے وہ بھی بیان ہوئی ہے. اس عزاداری سید الشہداء کے نتیجے میں جس طرح کے معاشرے کی انہوں نے پرورش کی ہے وہ بھی بیان ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں عزاداری سید الشہداء کو ان ائمہ کی تعلیمات کی روح کے مطابق اگر اپنانے کا موقع ملے تو حقیقی معنوں میں ہم عزاداری سید الشہداء کی روح تک بھی اور مقصد تک بھی آسانی سے پہنچ سکتے ہیں. چونکہ یہ عزاداری صرف رسم تو نہیں ہے, یہ عزاداری صرف گریے کا ذریعہ تو نہیں ہے, یہ انسان کو زندہ کرنے کا ذریعہ ہے. جب انسان اس سے زندہ ہوتا ہے تو پھر ہمیں انہی سے پوچھنا چاہیے کہ عزاداری سید الشہداء کا مقصد کیا ہے. امام حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنی تحریک کا آغاز کیا ہے تو اس تحریک کے نتیجے میں جو بات ہمارے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے آخری وقت تک اس انسانی معاشرے کے اندر حسین ابن علی علیہ السلام کے حوالے سے جن افکار, جن جذبات اور جن کیفیتوں کو فروغ دینے کی کوشش کی وہ جذبات ہیں, وہ افکار ہیں جس کے ذریعے سے ایک انسان اپنی انفرادی زندگی کے خون سے نکل کر میدان قربانی میں, میدان جد و جہد میں ائمہ کے ساتھ کھڑا بھی ہو اور پھر اپنی ہر طرح کی قربانی دے کر یہ ثابت بھی کرے کہ میں حسین کے ساتھ ہوں, چاہے 61 ہجری کے کربلا میں ہوں یا پھر 1444 ہجری کی کربلا میں ہوں. یہ زینب سلام اللہ علیہا کی تعلیمات ہیں. ان تعلیمات سے ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم نے عزاداری کیسے منانی ہے, ہم نے عزاداری سے کیا سیکھنا ہے اور عزاداری ہمیں کیا دے کر جاتی ہے. اس کی برکتیں اپنی جگہ, اس کے فوائد اپنی جگہ, برکتیں بے تحاشا زیادہ, فوائد بے تحاشا زیادہ, لیکن جو روح ہے عزاداری ہے وہ ظلم ستیزی ہے. جو روح ہے عزاداری ہے وہ ظلم کے مقابلے میں سر اٹھانا ہے. جو روح ہے عزاداری ہے وہ ستم کے مقابلے میں مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے اپنی تمام تر مفادات اور دنیاوی خواہشات سے بالا تر ہو کر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. روح عزاداری ہے. اس بنیاد پر علم, اسی بنیاد پر ذوالجلال, اسی بنیاد پر ماتم, اسی بنیاد پر مجالس امام حسین کا انعقاد, یہ ساری کی ساری چیزیں اس ہدف تک پہنچنے کا ذریعہ قرار پا دیا. یہ جو ہم علم اٹھاتے ہیں یہ علم کربلا میں تو نہیں تھا, لیکن یہ علم کربلا کی نشانی ہے. اس نشانی کا مطلب کیا ہے؟ کربلا میں یہ علم شجاعت کی علامت کہلایا. کربلا میں اس علم کو کسی علمدار نے گرنے نہیں دیا. کیوں؟ علم کو علم ہونے کی حیثیت سے کوئی اہمیت حاصل تھی یا خود یہ علم بھی اس کربلائی میدان میں کسی بڑے پیغام کی علامت ہے؟ سوچنے والی بات یہ ہے. ہم بے شک اس علم کا احترام کرتے ہیں, اپنے سینے سے لگاتے ہیں, علم کے سائے میں اللہ سے دعا کرتے ہیں اس لیے کہ وہ ہماری نگاہ میں مقدس ہے, مقدس ہے, متبرک ہے. اس لیے ہم اس کے سائے میں کھڑے ہو کر جب اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اس امید کے ساتھ کہ اللہ ہماری دعا قبول کرے گا.
لیکن علم من حیث علم اگر اس کے کپڑے کو دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا فیض آباد کے یا فلان شہر کے فلان فیکٹری میں یہ کپڑا تیار ہو کر آیا ہے، اور علم بننے سے پہلے یہ ایک عام کپڑا تھا، علم بننے کے بعد اس کو ایک قدر و قیمت حاصل ہوئی۔ وہ قدر و قیمت کس لیے حاصل ہوئی؟ کربلا کی وجہ سے۔ کربلا کی وجہ سے کیوں یہ قیمت حاصل ہوئی؟ اس لیے کہ یہ علم اور اس کی سربلندی حسین ابن علی کے حوصلے کی علامت ہے۔ یہ علم اور اس کی سربلندی لشکر حسینی کی قلیل تعداد کے باوجود مقابلے میں اس کثیر تعداد پر فتح کی علامت ہے۔ یہ علم اپنی تمام تر ان مقدسات کے اور تقدس کے باوجود اگر اس پیغام کا حامل نہ ہو تو پھر وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا جو اس علم کے فلسفے میں موجود ہے۔ لہذا چاہے زلزلہ ہو، چاہے علم ہو، چاہے کوئی اور چیز، علامتی چیز، وہ ساری کی ساری علامتیں اس پیغام کا حامل ہونی چاہیے۔ اگر وہ پیغام اس میں ہے تو یہی چیز ہمارے لیے قوم کو زندہ کرنے کا باعث ہے، قوم کو، ہر فرد کو زندہ کرنے کا باعث ہے۔ اگر آپ کربلا کے واقعات میں دیکھیں، امام حسین علیہ السلام کے پاس 12 جھنڈے تھے۔ جھنڈا، علم، ظاہر لفظ متفاوت اور مختلف ہے لیکن حقیقت ایک ہے۔ پرچم، ہم پرچم کہیں، جھنڈا کہیں یا علم کہیں، علم ہمارے یہاں چونکہ زیادہ متداول اور مروج ہے اس لیے اس کے اندر ہم سمجھتے ہیں تقدس زیادہ ہے، لیکن وہ تقدس لفظ میں نہیں ہے، وہ تقدس اس نسبت میں ہے۔ اس نسبت کی وجہ سے اگر میدان جنگ کا پرچم، میدان جنگ کا جھنڈا، میدان جنگ کا علم جس ہاتھ میں ہے وہ ہاتھ پاکیزہ ہے تو وہی تقدس جو کربلا میں ہے اس ہاتھ میں بھی منتقل ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ ہاتھ پاکیزہ نہیں ہے تو نجس ہاتھوں میں علم کے آنے سے نہ علم کا تقدس باقی رہتا ہے نہ ہاتھ کا تقدس باقی رہتا ہے۔ یہ ہاتھ کب مقدس ہے؟ جب کربلا کی امنگیں اس ہاتھ سے لوگوں تک پہنچے اور لوگوں کو پتا ہو کہ یہ ہاتھ عباس کے ہاتھوں کی نشانی ہے، یہ ہاتھ علی اکبر کے ہاتھوں کی نشانی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے 12 پرچم رکھے، 11 مختلف لوگوں کو دیے۔ سب سے بڑا اور مرکزی پرچم حسین ابن حضرت عباس علمدار کے ہاتھوں میں ہے، لیکن جو 12واں پرچم تھا وہ سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ کس کے لیے؟ حر ابن یزید ریاحی کے لیے نہیں، قیس کے لیے نہیں، کسی اور کے لیے نہیں۔ کس کے لیے؟ ایک ایسے فرد کے لیے جو عمر کے آخری حصے میں ہے لیکن عزم کے حوالے سے ایسا جوان ہے کہ اس کی زندگی بھی حسین کے لیے ہے، موت بھی حسین کے لیے ہے، اگرچہ لشکر حسینی میں شامل نہیں ہے۔ اور جب وہ شخص آیا جس کو آپ حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے وہ سنبھال کر رکھا ہوا پرچم اٹھایا اور اس شہسوار کو دے کر کہا کہ یہ پرچم تمہارے لیے ہے اس لیے کہ تم اس پرچم کے حقدار ہو۔ یہ جو پرچم ہے یہ علامت ہے، علامت، کچھ خصوصیات کی علامت۔ کربلا بھی علامت ہے۔ آج اگر یہ جو ہماری عزاداری ہے اس عزاداری کو کربلا کے تناظر میں دیکھیں تو یہ اس تحریک کا تسلسل ہے، تحریک کا تسلسل ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو جب مدینہ سے نکلنا ہے، جب مکہ سے نکلنا ہے اور عراق کی طرف جانا ہے تو رستے میں آپ نے مختلف قسم کے ارشادات فرمائے۔ کچھ لوگوں کو خطوط لکھے، کچھ لوگوں کو پیغامات بھیجے، کچھ اپنی اہل البیت کے درمیان رہ کر گفتگو فرمائی، اور کچھ آپ کی مختلف وفود سے گفتگو ہے جو کتابوں میں موجود ہے۔ جب آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ مولا حسین، کوفہ والوں کا اعتبار کوئی نہیں ہے، انہوں نے آپ کو دعوت تو دی ہے لیکن اعتبار کوئی نہیں ہے، آپ کہیں اور نکل جائیں، اور اس طرح کے مشورے بہت سارے لوگوں نے دیے ہیں، لیکن ان تمام مشوروں کے باوجود
امام حسین ادھر ہی نکل آتے ہیں. جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس لشکر پر اعتماد کر کے نکل رہے ہیں, کیا ان بچوں پر, کیا ان چند جوانوں پر, اور وہ بھی کس کے مقابلے میں؟ یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان کے مقابلے, یعنی جس کے ہاتھ میں پوری اسلامی سلطنت ہے, جس کے ہاتھ میں پوری حکومت کی باغڈور ہے, اس کے مقابلے میں. اور فرماتے کیا ہیں؟ وہ جو فرمان ہے فرمان حسین ابن علی, وہی روح کربلا ہے, روح کربلا. امام حسین کو پہچاننے کے لیے آپ کی روح کی طرف دیکھنا ضروری ہے. جتنی بڑی روح ہوتی ہے اتنا بڑا اور اونچا اور اعلیٰ کلام ہوتا ہے. لہذا حسین ابن علی جب اپنے نکلنے کے مقصد کو بیان کرتے ہیں تو اس سے پہلے ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں سوالیہ انداز میں, استفہامیہ انداز میں, الا ترون, کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے ان الحق لا يعمل به, حق پر عمل نہیں کیا جا رہا, حق اور باطل کو مکس کر دیا گیا ہے, حق کے نام پر باطل پر عمل کیا جا رہا ہے, حق کو پامال کیا جا رہا ہے. حق کو پامال کیا جائے, حق پر عمل نہ کیا جائے اور تم خاموش ہو. الا ترون ان الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه, باطل تمہارے ارد گرد ہے, دین محمدی کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. دین محمدی کی دھجیاں جب اڑائی جاتی ہیں تو وہ کیسے اڑائی جاتی ہیں؟ مختلف اس کے مظاہر ہیں. آپ اپنے ارد گرد کے معاشرے میں دیکھیں, جو چیز اللہ کی طرف سے فرض کی گئی ہے اس کو ترک کرنا حق پر عمل نہ کرنا ہے, اور جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اس کو انجام دینا باطل پر عمل کرنا ہے اور باطل سے اجتناب نہ کرنا ہے. اس لیے امام حسین علیہ السلام پوچھتے ہیں الا ترون, کیا تم دیکھ نہیں رہے ان الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه. اب یہاں پر یہ سوال کرنے کے بعد حسین ابن علی اپنی روح کی عظمتوں کو لوگوں کے سامنے بیان فرما رہے ہیں کہ میں کتنی بلند روح کا حامل ہوں. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں الا ترون ان الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه فليرغب. اس صورتحال میں جب حق پر عمل نہ ہو, اس صورتحال میں جب باطل کو ترک نہ کیا جائے لوگوں کی طرف سے, تو ایک مومن کی کیا ذمہ داری بنتی ہے. اور امام حسین مومنین کے امیر بھی ہیں, سردار بھی ہیں. فرماتے ہیں ایک مومن کی کیا ذمہ داری ہے؟ فَلْيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ حَقًّا. ایک مومن کی آرزو یہ ہونی چاہیے کہ یہ منظر نہ دیکھے اللہ کی سرزمین پر اللہ کی مخالفت ہو رہی ہو. ایک مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ یہ نہ دیکھے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے احکام کو پامال کیا جا رہا ہو, اور اگر وہ اس کو تبدیل نہیں کر سکتا, اگر اس میں تغیر پیدا نہیں کر سکتا, اگر لوگوں کو حق کے رستے پر لا نہیں سکتا, تو پھر وہ مرے زیادہ بہتر ہے اس سے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھے اور جیتا رہے. فَلْيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ مُحِقًّا. ایک مومن کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ مر جائے, لیکن اس ظلم کو دیکھ کر اور پامالی احکام دین کو دیکھ کر خاموش نہ رہے. یہ حسین کی اس عظیم روح کی عکاسی ہے معاشرے کے اندر. یہی وجہ ہے کہ جب آپ سے کہا جاتا ہے اب آپ قیام فرما رہے ہیں تو آپ کے قیام کا مقصد کیا ہے, آپ کے اٹھنے کا مقصد کیا ہے, اس مقصد کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ بیان فرماتے ہیں کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. حسین بن علی کا کلام بھی الہی کلام ہے, یہ کلام بھی ملکوتی اور آسمانی کلام ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ میں زمین پر جھگڑا پیدا کرنے کے لیے, فساد کرنے کے لیے, لوگوں کو لڑانے کے لیے, لوگوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں سخت آراہ کرنے کے لیے نہیں اٹھا. یہ سارا فتنہ ہے, یہ سارا فساد ہے, میں کیوں اٹھا ہوں؟ انما حسرہ ہے, بلا شک, اس میں کوئی شک نہیں, بلا شک
خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنی جد کی امت کے اندر پیدا ہونے والے بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے اٹھا ہوں. بگاڑ یعنی فساد، اور اس کے مقابلے میں اصلاح. فساد اور اصلاح ایک دوسرے کے مد مقابل ہے، جیسے پاکی اور نجاست ہے، جیسے دن اور رات ہے، جیسے سچ اور جھوٹ ہے. جھوٹ کے مقابلے میں سچ، اندھیرے کے مقابلے میں نور، ظلم کے مقابلے میں عدل، فساد کے مقابلے میں اصلاح. فرماتے ہیں کہ میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں تاکہ اس معاشرے کو دوبارہ اسی ڈگر پر لے آؤں جس ڈگر پر نبی چھوڑ کر گئے تھے. طلب الاصلاح فی امت جدی. تو آپ یہ جو طلب اصلاح ہے یہ کیسے کریں گے؟ یہاں پر اس فریضے کی نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ میں کیسے کروں گا. اريد ان آمر بالمعروف، کل پرسوں جس کے بارے میں نے اشارتاً بات کی تھی، ان آمر بالمعروف، میں امر بالمعروف کروں گا، وانہا عن المنکر، اور منکرات سے لوگوں کو روکوں گا. امر بالمعروف کیا ہے؟ اللہ کے دین کی طرف دعوت، حق کی طرف دعوت، سچائی کی طرف دعوت، عمل کی طرف دعوت، عدل کی طرف دعوت، ظلم کے مقابلے کی دعوت، تاریکیوں کو ختم کرنے کی دعوت، رشوت کو ختم کرنے کی دعوت، بے پردگی کو ختم کرنے کی دعوت، نفسا نفسی کو ختم کرنے کی دعوت. یہ تمام وہ چیزیں جو منفی ہیں، ان منفی چیزوں سے اجتناب اور مثبت چیزوں کا فروغ، یہ حسین بن علی کی زندگی کا مقصد ہے. مقصد حیات حسین ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیسے کریں گے؟ اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، میں اپنے جد محمد مصطفیٰ کی سیرت کو زندہ کروں گا اور اپنے والد علی ابن ابی طالب کے منہج اور ان کے طریقے کو زندہ کروں گا. یہی میرے اس پورے قیام کا ہدف ہے. اب ذرا غور کیجیے گا، کربلا کا مقصد کیا ہے؟ امر بالمعروف. کربلا کا مقصد کیا ہے؟ نہی عن المنکر. کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ معاشرہ چاہے جدھر جانا چاہے جائے، میں اپنے دین کا ذمہ دار ہوں؟ نہیں. اگر یہی بات ہوتی تو میں نے کبھی یہی کام کروں. آپ کے ارد گرد، اپنے گھر میں، اپنے قبیلے میں، اپنے مکتب میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اپنے قصبے میں، اپنے ملک میں، جہاں جہاں کوئی فساد ہو، اس فساد کے مقابلے میں اپنی ایمانی قوت کے اظہار کا نام کربلا کی پیروی ہے. اس اپنے ایمان کے اظہار کا نام. ورنہ ذرا سوچئے، نماز پڑھنے والوں کی کوئی کمی نہیں تھی، روزہ رکھنے والوں کی کوئی کمی نہیں تھی. مدینہ سے آپ اٹھے تھے، مدینہ میں سارے صحابی موجود تھے. مکہ سے آپ نکلے تھے، مکہ میں سارے حاجی موجود تھے. حج کرنا لیکن روح دین سے لا تعلق رہنا، نمازیں پڑھنا، نبی کریم کے حرم کی مجاورت کرنا اور نبی کریم کے حرم کی تعریف کرنا، پوچھنا، بوسہ دینا، تبرک کرنا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ. لیکن جب تک اس کے اندر روح دین نہ ہو، یہ چیزیں انسان کو، انسانی معاشرے کو نجات نہیں دلا سکتی. یہی وجہ ہے کہ حسین بن علی مدینہ کو بھی چھوڑتے ہیں اور مکہ بھی کو بھی چھوڑتے ہیں، اس لیے کہ مجاورت حرم رسول ہدف نہیں ہے. پتھر کے بنے ہوئے کعبے کا طواف ہدف نہیں ہے. عملی طور پر توحید اس کو کہتے ہیں کہ زمین پر اللہ کے مقابلے میں جو بھی اپنی طاقت کا اعلان کرے اس کا خاتمہ کرے، اس کے بعد جائیں کعبے کا طواف کریں، اس کے بعد جائیں رسول کریم کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کریں، اس کے بعد جائیں کربلا میں جا کر حسین بن علی کے لہو کو خراج عقیدت پیش کریں اور اپنا سر اس بارگاہ میں جھکائیں. صلوات و نعمت محمد و آل محمد.
ایک اور پھر ذرا اونچی آواز سے سلوات بھیجیے گا محمد والا. میں نے ان گزشتہ راتوں میں سوال اٹھایا تھا کہ کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی فرضیت اور نماز کی فرضیت میں کوئی فرق ہے؟ کوئی شخص مسجد میں آئے نماز نہ پڑھے، امام بارگاہ میں آئے عزاداری نہ کرے، مجالس میں نہ شریک ہو، نہ ماتم میں شریک ہو، نہ کسی اور اس طرح کی سرگرمی میں شریک ہو، آپ کو بندہ اچھا نہیں لگتا. مسجد میں آئے نماز نہ پڑھے، نماز چھوڑ دے، اچھا نہیں لگتا. لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کرنے والا کیسے اچھا لگتا ہے؟ یہ بھی فرض ہے، وہ بھی فرض ہے، یہ بھی واجب ہے، وہ بھی واجب ہے. لیکن ایک فرق ہے، اگر کسی معاشرے کو مسلم اور مؤمن بنانا چاہے تو اس مسلم اور مؤمن بننے والے معاشرے کے لیے نماز پڑھنے سے زیادہ بڑا کام اور بڑی ذمہ داری امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. اگر امر بالمعروف ہو نماز زندہ ہوگی، ورنہ آپ نماز بھی پڑھیں گے، شرک بھی کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، ظلم بھی کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، فساد بھی کریں گے، نماز بھی کریں گے، پڑھیں گے، حرام خوری بھی کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، رشوت بھی کھائیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، بے حجابی بھی کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، باقی سارے برے اعمال بھی کریں گے. نماز تب نماز ہے جب امر بالمعروف کے نتیجے میں آپ اس مقام تک پہنچے کہ وہ نماز آپ کو برائیوں سے روکے اور اچھائیوں کی طرف بلائے. تب وہ نماز ہے. وہ نماز جو میرے اندر تبدیلی نہ لا سکے وہ کیسی نماز ہے؟ نماز کے بارے میں آپ نے سنا ہے، حدیث ہے، الصلاۃ عمود الدین، دین کا ستون. یعنی نماز اگر عمارت ہے تو اس عمارت کو کھڑا کرنے کا ذریعہ نماز ہے. لیکن یہی نماز کب نماز ہے؟ کب یہ نماز ہے؟ جب یہ نماز مجھے برائی سے روک سکے اور اچھائی کی طرف لا سکے. ان الصلاۃ، قرآن کی آیت ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. یہ حدیث نہیں ہے، یہ قرآن ہے. نماز وہ ہے جو تجھے برائیوں سے روک سکے، منکرات سے روک سکے اور اچھائی کی طرف لا سکے. تو دوسرے لفظوں میں وہ نماز بھی امر بالمعروف ہی کی ایک شکل ہے، چاہے داخلی ہو. لہذا یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، یہ دین میں ایک ایسی ذمہ داری ہے جس سے کوئی بھی مستثنا نہیں ہے. اب آپ قرآن کریم کی طرف آئیں. قرآن کریم نے بڑے عجیب انداز میں اس کے فلسفے کو بیان کیا ہے. فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. کون؟ کلمہ گو مسلمان، رسول کی رسالت پر ایمان رکھنے والے لوگ، امیر المؤمنین کی ولایت کو قبول کرنے والے لوگ، بہترین امت. کنتم خیر امت، یہ خیر امت کیوں ہو، بہترین امت کیوں ہو؟ اخرجت للناس، جو تمام انسانوں کے درمیان منتخب ہو اور اٹھائے گئے ہو. کس وجہ سے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی سے آپ کہیں کہ تمہیں میں بے انتہا پسند کرتا ہوں کیونکہ. جب میں کہتا ہوں کیونکہ تو وہ جواب کا منتظر ہے کہ وجہ کیا ہے میری پسندیدگی کی کوئی وجہ ہونی چاہیے. یہاں پر بھی کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو انسانوں کے درمیان اٹھائے گئے ہو. کیوں بہترین امت ہو؟ اس لیے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، چونکہ تم امر بالمعروف کرتے ہو اور نہی عن المنکر کرتے ہو. اگر امر بالمعروف کو چھوڑ دو، نہی عن المنکر کو چھوڑ دو، زبان پر تالے لگا لو، آنکھوں پر چشمہ پہن دو اور صرف ٹانگے کے گھوڑے کی طرح سے سیدھے مسجد جاؤ، سیدھے واپس آؤ، سیدھے کام کی جگہ جاؤ، سیدھے واپس آؤ، نہ دوسروں کی خوشی سے تعلق، نہ دوسروں کے غم سے تعلق، نہ کسی کے ظلم سے تعلق، نہ کسی کی مظلومیت سے تعلق، نہ کرپشن کو دیکھ کر نفرت، نہ بے حرمتی اور معاشرے کے اندر جو اخلاقی فساد ہے اس کو دیکھتے ہوئے تمہارے اندر کوئی جذبات متلاطم ہوتے ہو ایسے جیسے جانور، تو اس صورت میں تمہاری بہترین امت ہونے کی خصوصیت تم سے سلب ہو جاتی ہے، تم پھر بدترین امت ہو. اس لیے وہ کام تم نے نہیں کیا جس کی
مجدد تم بہترین امت تھے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. میں چاہ رہا ہوں کہ مختصر بات کر کے آپ کے ذہن کو اس طرف لے آؤں اور اس کے بعد نتیجے تک پہنچوں. اب ایک حدیث میں پڑھ دیتا ہوں کس کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محسوس ہوتا ہے کہ کائنات کی ایک ابدی حقیقت اس حدیث کے اندر چھپی ہوئی ہے. نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ آمرو بالمعروف، جاؤ امر بالمعروف کرو. امر بالمعروف کا آغاز اپنے گھر سے کرو، برائیوں سے روکو، اچھائی کا حکم دو. جو بھی کام دین سے ٹکراتا ہو اس سے خود پہلے رکو اور دوسروں کو روکو. آمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، منکرات سے روکو. اس کے بعد ایک عجیب جملہ ہے، یہ جملہ روح ہے دین کی. اگر تم نے یہ کیا فَإِن تَرَكْتُمْ، اگر تم نے اس کو انجام نہیں دیا، اس کو ترک کر دیا، اس فریضے کو ترک کر دیا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ کیا ہے؟ یہ ایسا ہے جیسے تم جس گھر میں رہتے ہو اس گھر میں باہر سے کوئی چنگاری آ گئی ہو. اگر تم جا کر اس چنگاری کو مٹاؤ گے نہیں، اس چنگاری کو بجھاؤ گے نہیں، اس چنگاری پر پانی نہیں ڈالو گے تو نتیجتاً یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے کیا، نتیجتاً وہ سارا گھر بھی جلے گا اور گھر کے ساتھ تم بھی جلو گے، تم بھی جلو گے. اس لیے فرمایا اگر تم نے اس فریضے کو انجام نہیں دیا، اگر اس کو تم نے چھوڑ دیا. آگے عجیب ہے، انسان لرز اٹھتا ہے آگے فَإِن تَرَكْتُمْ يُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ فَيَدْعُوا خِيَارَكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ. یہ جو جملہ ہے یُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اللہ تم پر مسلط کرے گا. مسلط کرے گا یہ آسانی سے کہا جا سکتا تھا یُسَلِّطُ عَلَيْكُمْ، یُسَلِّطُ عَلَيْكُمْ، یہ تم پر مسلط کر دے گا. لیکن دیکھیں عربی گہری زبان ہے نا، اور اس میں ایک ایک حرف سے معانی میں فرق پڑتا ہے. فرمایا یُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، حتماً ہر صورت میں، قطعاً، یقیناً، یعنی جتنا زور ہو سکتا تھا رسول کریم نے اس حدیث کے جملے میں استعمال کیا. ہر صورت میں، یقیناً، قطعاً ایسا ہوگا. اور وہ کیا ہوگا؟ یُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تمہارے معاشرے کے بدترین لوگ، بد کردار ترین لوگ تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے. کیوں مسلط ہوں گے؟ تم نے امر بالمعروف نہیں کیا، نہی عن المنکر نہیں کیا. یُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ، شرار شر کی جمع ہے، شر یعنی بدترین. شِرَارَكُمْ تمہارے معاشرے کے بدترین لوگ، یُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ تم پر مسلط کر دیے جائیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد تمہارے عزادار اٹھیں گے، تمہارے نمازی اٹھیں گے، تمہارے روزہ دار اٹھیں گے، تمہارے حاجی اٹھیں گے، تمہارے زاہد اٹھیں گے، سب روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، مسجدوں میں جائیں گے، زیارات پہ جائیں گے، خدایا ہمیں ان ظالموں سے نجات دے. لیکن رسول کیا فرماتے ہیں؟ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ، ان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. کیوں قبول نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ ان اشرار کے تسلط کا گراؤنڈ تم نے خود فراہم کیا ہے. کیوں فراہم کیا؟ امر بالمعروف چھوڑ کر. کیوں فراہم کیا؟ نہی عن المنکر چھوڑ کر. اگر
تم نے یہ چھوڑا نہ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، ایسا نہ ہوتا۔ تم نے جب دیکھ کر خاموشی اختیار کر لی، پہلی گناہ، پہلی نافرمانی پر خاموشی اختیار کر لی، اس سے بڑا گناہ ہو گیا۔ اس پر خاموشی اختیار کر لی، اس کو جرأت ملی، اس سے بڑا گناہ ہو گیا۔ اس سے خاموشی اختیار کر لی، اس سے بڑا گناہ ہو گیا۔ میں آپ کو ایک معاشرتی حوالے سے ایک مثال دیتا ہوں جو میری آنکھوں کے سامنے کا واقعہ ہے۔ ایک دفعہ صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد۔ جو لوگ تھکے نہیں ہیں میری طرح، وہ ذرا زیادہ قوت کے ساتھ نبی کریم اور ان کی آل پر درود بھیجیں پر محمد وآل محمد۔ جو یہاں پر نوجوان بیٹھے ہوئے ان کو یاد نہیں ہوگا جو اس زمانے میں تھے، لیکن جو بزرگ ہیں جو 50 سال سے زیادہ جن کی عمریں ہیں ان کو یاد ہونا چاہیے کہ 77، 76، 75 یہ وہ دور ہے جب ہمارا معاشرہ بڑا پرامن ہوا کرتا تھا، بڑا ہی اچھا معاشرہ تھا۔ 77 میں ضیاء الحق کی حکومت آ گئی، بھٹو چلا گیا، اس کے بعد اس نے اسلامائز کرنا شروع کر دیا معاشرے کو۔ تو اس دور میں یہاں سے اٹھ کے کوئٹہ چلا گیا تھا۔ پہلی دفعہ میں نے ٹی وی دیکھا اپنے ہمارے عزیز تھے ان کے گھر، تو میں نے دیکھا ایک ڈبہ ہے اور ڈبے کو جیسے ہی انہوں نے اس کا، اس زمانے میں ٹی وی بھی اسی طرح کا ہوتا تھا لکڑی کے ڈبے کے اندر، تو وہ ڈبے کا دروازہ کھولتے تھے تو اسکرین سامنے آتی تھی اور ہوتا بھی بلیک اینڈ وائٹ تھا۔ میں نے پہلی دفعہ وہ دیکھا، کھولا تو کیا دیکھا، 5:06 پہ نشریات کا آغاز، اور آغاز کہاں سے؟ اللہ کے کلام سے، اللہ کے کلام سے۔ رات کو 11:55 پر اللہ ہی کے کلام سے اس کا اختتام، اور اس کے دوران جو کچھ بھی وہ دکھا سکتے تھے دکھا دیتے تھے۔ اس دور میں اخبار بھی پڑھتا تھا، تو ایک دن میں نے اخبار اٹھا کر دیکھا جنگ میں خبر چلی، اس میں لکھا تھا کہ پی ٹی وی پر 2 ہفتہ وار ایک فیچر فلم نشر کرنے کا پروگرام بنایا ہے، اور اس کے نتیجے میں لوگوں نے احتجاج شروع کر دیا کہ آپ ہمارے گھروں کو بے حیائی کا مرکز بنانا چاہتے ہیں، جو آپ ہمارے ٹی وی چینلز پہ فلمیں دکھانا شروع کر رہے ہیں، فلمیں نہ دکھائیں۔ گورنمنٹ پر پریشر پڑا، انہوں نے 1 ہفتے کی جگہ 2 ہفتے کر دیا۔ 2 ہفتے میں ایک دن، غالباً اتوار کو، اس زمانے میں ابھی جمعے کی چھٹی شروع نہیں ہوئی تھی، غالباً جو مجھے یاد پڑتا ہے، ایک یعنی چھٹی کے دن اب آپ نے فلم دیکھنی ہے، لیکن کس طرح؟ وہ ساری فلم، پاکستانی فلمیں عام طور پر 3 گھنٹے کی فلم ہے، تو اس 3 گھنٹے کی فلم کو انہوں نے اتنا سنسر کیا، اتنی چیزیں اس نے کاٹ دی کہ وہ ہو گئی 1.5 گھنٹے کی فلم۔ اب وہ 1.5 گھنٹے کی فلم دکھا رہے ہیں کہاں پر؟ پی ٹی وی پر۔ اس پر بھی لوگوں نے اعتراض شروع کر دیا کہ بھئی آپ ہمارے گھر کو سینما گھر کیوں بنا رہے ہیں؟ اگر کوئی بزرگ جائیں اس زمانے کی فلمیں نکالیں، اور بزرگ وہ فلمیں جو انہوں نے پی ٹی وی پر دیکھی ہوں وہ نکال کر دیکھیں، تو وہ فلمیں آج کے زمانے میں اگر دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت معصوم فلمیں ہیں جس میں کوئی گناہ نظر ہی نہیں آتا۔ لیکن وہ معاشرہ اس کا بھی متحمل نہیں تھا۔ سمجھنے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو اصل سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ معاشرہ اس فلم کا بھی متحمل نہیں تھا، اس لیے احتجاج ہو رہا تھا کہ آپ ہمارے گھروں کو سینما گھر بنا رہے ہیں۔ نتیجتاً ہر ہفتے کی جگہ 2 ہفتے میں 1 دفعہ، اور پھر وہ بھی 3 گھنٹے کی فلم 1.5 گھنٹے۔ انہوں نے ختم تو نہیں کیا، لیکن اس میں کاٹ کوٹ اور سنسر بہت زیادہ کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ فلم کم اور ڈرامہ زیادہ رہا۔ آہستہ 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 وقت گزرتا چلا گیا۔ یہ جو
دین کے خلاف اینٹی دین اخلاق اور رویے ہیں، یہ ایک دم معاشروں میں نہیں آتے، یہ رفتہ رفتہ آتے ہیں، سلو پوائزننگ جس کو کہا جاتا ہے، آہستہ آہستہ زہر داخل کرتے رہو، نتیجتاً آہستہ آہستہ ہم اس کے عادی ہوتے چلے گئے، ہم نے قبول کرنا شروع کیا، ٹی وی کا دورانیہ بڑھا، فلم کی کیفیت بڑھی، ڈراموں کی کیفیت بڑھی، ہوتے 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 جب حضرت مشرف صاحب جو سید بھی تھے ان کے دور میں ہم پہنچے تو پھر انہوں نے دنیا کے ساتھ ہمیں ماڈرن دنیا میں داخل کر کے ہمیں وہ تحفہ دیا جس کے نتیجے میں آج آپ کے گھر والے ہر چیز دیکھ لیتے ہیں اور کبھی ان کی روح پر، ان کے بدن پر، ان کے عقائد پر، ان کی زندگی کے اس اجتماعی ماحول پر وہ چیزیں اس حوالے سے منفی اثر نہیں ڈالتی ہیں کہ ہم جو ہے اثر فروغ ہو گئے ہیں۔ اب ایسے مناظر جو کبھی اس زمانے میں ماں اور بیٹا مل کر بیٹھ کر دیکھنے کا سوچ نہیں سکتے تھے، آج سارے گھر والے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، لیکن کبھی ان کو یہ خیال نہیں گزرتا کہ یہ کتنا بڑا زہر ہے جو ہمارے رگو پے میں سرایت کر گیا ہے اور اب ہمارے اندر اس کے لیے ریزسٹنس ختم ہو چکا ہے، کوئی ریزسٹنس نہیں ہے۔ آج کے ڈرامے آپ دیکھیں، آج کے ڈراموں میں اخلاق باختگی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آج کی فلموں میں صرف اور صرف جنس کی خرید و فروخت اور لوگوں کی نگاہوں کی تسکین کے علاوہ کوئی اور ان کے پاس بیچنے کی چیز نہیں ہے، اور اس میں بھی اس شخصیت کو، انسانوں میں اس شخصیت کو جس کو اسلام نے ماں کا کردار دیا، جس کو اسلام نے بہن کا رول دیا، جس کو اسلام نے بیوی کا درجہ دیا، جس کو اسلام نے بیٹی کا درجہ دیا، اور رول ماڈل کے طور پر کائنات کی عظیم ترین ہستیوں کو پیش کر کے اس زمانے جاہلیت کے ان عقائد اور افکار سے معاشرے کو نکال کر عورت کو مرد کے برابر اور بہت ساری جگہوں میں مرد پر بھی برتری عطا کی، اس معاشرے میں اب ہم ایک ماڈرن، ایک ایسی جہالت میں پھنس چکے ہیں کہ عورت کا جسم ٹی وی کی اسکرین کے ذریعے سے، باقی تمام چینلز اور تمام تر آپ کے سوشل میڈیا کے ان ہتھیاروں کے ذریعے سے اب عورت صرف اور صرف بکنے کی چیز بن گئی ہے، اور ہم روز و شب اس کو دیکھتے بھی ہیں اور کبھی ہماری صحت پر گراں نہیں گزرتی، کبھی ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ کتنا زیادہ فحشا کو اس طرح سے عام کر دیا گیا ہے کہ اب ہمارے اندر اس کے لیے ریزسٹنس کی قوت بھی نہیں ہے۔ اگر آپ دین کی ان بنیادوں کو دیکھیں تو دین کی بنیادیں آپ سے کیا کہتی ہیں؟ آمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، ورنہ کیا ہوگا؟ جب آپ امر بالمعروف نہیں کریں گے، نہی عن المنکر نہیں کریں گے، ریزسٹنس نہیں دکھائیں گے، اقدار اور ویلیوز پر قائم و دائم نہیں رہیں گے، تو نتیجتاً آپ کی مسجدیں بھی فاسد ترین لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائیں گی، آپ کا ممبر بھی فاسد ترین لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے گا، آپ کی امام بارگاہیں بھی فاسد ترین لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائیں گی، آپ کی عزاداری بھی فاسد ترین لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائیں گی، آپ کی عبادات بھی فاسد ترین لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے گی، نتیجتاً روح نکل جائے گی، شکل و صورت باقی رہے گی۔ جب روح نکل جائے عبودیت اور بندگی سے تو پھر ایسی عبادتیں گٹر میں ڈالنے کے کام آ سکتی ہیں، اللہ تک پہنچانے کے کام نہیں آتی۔ اللہ تک پہنچانے والی عبادت وہ ہے جس کے اندر روح موجود ہو، جس کے اندر اللہ نے جو حکمتیں بیان کی ہیں وہ حکمتیں نظر آئیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ فریضہ ہم حسین ابن علی سے سیکھ کر ان عزاداریوں کے ذریعے سے معاشرے کے اندر عام کریں۔ صلوات اللہ محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر صلوات اللہ محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ ذرا اونچی آواز سے صلوات اللہ محمد۔
ابتدا میں انسان کو بہت بری لگتی ہے، چاہے کوئی بھی برائی ہو۔ ایک دفعہ جب انسان ان حدود کو، ان ریڈ لائنز کو کراس کرتا ہے تو پھر اس کی قباحت آہستہ 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 ختم ہو کے چلی جاتی ہے۔ یہ جو میں نے مثال دی آپ ہی کے اسی معاشرے کی تاریخ میں سے، تب ان برائیوں کی قباحتیں موجود تھیں، آج نہیں ہے، آج نہیں ہے۔ غیبت سے اللہ نے کیوں منع کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا غیبت سے کیوں منع کیا؟ برائیوں کو بیان کرنے سے کیوں منع کیا ہے؟ فلسفہ دیکھیں اس کے اندر کیا ہے، حکمت دیکھیں کیا ہے۔ ایک عجیب اللہ کے دین کے احکام کے اندر فلسفہ ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، اب سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ مثال بھی وہ ہو جس سے ہمیں بات سمجھ آئے۔ اگر قاضی شرع کے سامنے، یعنی جج کے سامنے، اسلامی مملکت میں جج کے سامنے دو بندوں کو لایا جائے، ایک مرد اور ایک عورت کو، اور کہا جائے کہ انہوں نے بدکاری کی ہے، شرط کیا ہے ان کی بدکاری ثابت کرنے کے لیے؟ شرط کیا ہے؟ 4 لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس برے عمل کو اسی طرح جس طرح سے انجام پایا تھا ہوتے ہوئے دیکھا ہو، یہ شرط ہے۔ مجھے بتائیں جب لوگ اس طرح کی برائی کرتے ہیں تو کیا 4 لوگوں کو دکھا کر کرتے ہیں؟ نہیں، کبھی بھی یہ نہیں کرتے۔ تو پھر شریعت نے اس جرم کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ، وہ بھی 4 عادل گواہ، ہر گواہ نہیں، جو عادل ہو اس عادل گواہ کی شرط کیوں رکھی؟ تاکہ ایسا گواہ ملے ہی نہیں۔ کون ایسے بدکار ہیں جو بدکاری کریں اور 4 عادل گواہوں کو سامنے بٹھا کر کریں؟ کوئی ایسا مل سکتا ہے آپ کو؟ نہیں۔ شریعت کا منشا کیا ہے؟ شریعت آپ پہ اور ہمارے ذہنوں کی ظاہری اس کو نہیں دیکھتی، شریعت کو معلوم ہے کہ اس کے اثرات کہاں تک پہنچتے ہیں۔ شریعت نے یہ سخت ترین شرط کیوں رکھی؟ تاکہ برائیوں کو وہیں پر دفنا دیا جائے، اس کو فروغ حاصل نہ ہو، فروغ حاصل نہ ہو۔ لہذا شریعت نے کیا کہا؟ 4 عادل گواہ آ کر گواہی دیں۔ اب اگر 3 عادل گواہ آ جائیں، 3 عادل گواہ، ان کی داڑھی بھی ہو، ان کے بدن پہ امامہ اور ابا بھی ہو، عادل ہے، فرض کریں نماز پڑھاتے ہیں، 3 آ کر گواہی دیں، ایک موجود نہ ہو، یہ 3 قاضی سے کہیں کہ ایک اگلے دن آئے گا گواہی دینے کے لیے، اس وقت ہم گواہی دے رہے ہیں، تو قاضی پر فرض ہے کہ ان 3 عادل گواہوں کو 80 کوڑے لگائے، لیکن اس مرد و زن کو آزاد چھوڑ دے، کہو جاؤ۔ کیوں ایسا ہے؟ تاکہ انسانی حرمت محفوظ بھی رہے اور لوگ زبان بھی نہ کھولیں۔ زبان کھولنے کا مطلب برائیوں کا عام کرنا ہے، برائیوں کا عام کرنا۔ جیسے جیسے آپ زبان کھولتے چلے جائیں گے، لوگ سنتے چلے جائیں گے، قباحت برائی کی کم سے کم تر ہوتی چلی جائے گی۔ اگر بیان نہ کیا جائے قباحت باقی رہے گی اور انسان ڈرے گا، نہیں یہ برائی ہے، یہ مجھے انجام نہ دینا ہے نہ بولنا ہے۔ اگر غیبت کے حوالے سے شریعت نے ہمیں روکا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو برائیوں کا عادی نہ بناؤ، اور ان برائیوں کو معاشرے میں پھیلنے کا جو ذریعہ ہے وہ یہ زبان ہے۔ اس زبان کو کنٹرول کرو، برائی اگر ہے بھی تو زبان پہ نہ لاؤ تاکہ حوصلہ افزائی نہ ہو، حوصلہ افزائی نہ ہو۔ آج ہمارا میڈیا کیا کرتا ہے؟ میڈیا تلاش کر کر کے برائی کو لاتا ہے، لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ اس برائی کی قباحت ختم ہو جائے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ شیطانی ہتھیار ہے، یہ رحمانی طریقہ نہیں، ابلیسی طریقہ ہے۔ یعنی خدائے رحمان کے جو احکام ہیں اس کے 180 ڈگری برعکس، یہی آج کی شیطانی ابلیسی طاغوتی دنیا کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ کیسے روکیں؟ امر بالمعروف
کیسے روکیں نہی عن المنکر؟ کیسے آپ اگر کوئی انجمن فرض کریں، آپ کی یہی جو مسجد کی انجمن ہے، امام بارگاہ کی انجمن ہے، خدا نہ خواستہ اس میں برے لوگوں کا قبضہ ہو تو کیسے ہوگا؟ پہلے کوئی برا آدمی آئے گا، آہستہ آہستہ نیک بن کر آئے گا، وہ کچھ کام کرے گا، دوسروں کو متاثر کرے گا، پھر دو چار اپنے حامی بندوں کا اضافہ کرے گا، لوگ بھی کہیں گے ہاں بھائی ٹھیک ہے، لیکن جب وہ کوئی برائی کرے گا تو کہیں گے یار اتنے سارے اچھے کام کیے ہیں تو ایک برائی بھی صحیح کیا حل ہے؟ جب وہاں پر خاموش رہے گا تو دوسری برائی ہوگی، تیسری برائی ہوگی، چوتھی برائی ہوگی، پھر صرف وہ نہیں دوسرے اس کے ساتھی بھی کریں گے، نتیجتاً آہستہ آہستہ وہ طاقتور ہوتے چلے جائیں گے اور جو نیک لوگ ہیں وہ کمزور ہوتے چلے جائیں گے، نتیجتاً آپ کی انجمن ان لوگوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی جو برے ہیں اور اپنے دنیاوی پلید مقاصد کے لیے مسجد کو بھی، امام بارگاہ کو بھی، قرآن کو بھی، مجلس کو بھی، عبادت کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ رفتہ رفتہ ہوتا ہے، اچانک نہیں ہوتا۔ کربلا 61 ہجری کا واقعہ ہے، نبی کریم سے 61 ہجری تک کتنا عرصہ گزرا ہے؟ 50 سال۔ کیا 50 سال میں وہ کیا ہوا جس کے نتیجے میں وہ معاشرہ جو نبی کریم کا فدائی تھا، جو نبی کریم سے عشق کرتا تھا، جو نبی کریم کے ہاتھوں سے گرنے والے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتا تھا، وہ معاشرہ جو نبی کریم کے سائے پر پاؤں نہیں رکھتا تھا، وہ معاشرہ جو نبی کریم کے سامنے اپنی آواز اونچی کرنے کو سب سے بڑا جرم سمجھتا تھا، وہ معاشرہ جو نبی کریم کی اولاد سے عشق کو اپنی نجات کا ضامن سمجھتا تھا، کتنا سال گزرا؟ صرف 50 سال۔ اور ان 50 سالوں میں وہ معاشرہ وہاں پہنچ گیا کہ اب نبی کے اپنے بچوں، پوتیوں، نواسیوں اور بیٹیوں کو سرے عام چادریں چھین کر اسیر کر کے پھرایا جائے اور معاشرہ صرف تماشائی بنے۔ ایک دن میں ہوا نہیں، 50 سال لگے۔ کیسے؟ پہلے دن جو برائی ہوئی اس کو روکا نہیں گیا، دوسرے دن جو برائی ہوئی روکا نہیں گیا، تیسرے دن برائی ہوئی روکا نہیں گیا، آہستہ آہستہ برائی چھاتی چلی گئی اور اچھائی کمزور ہوتی چلی گئی۔ نتیجہ 61 ہجری کو برائیوں کا غلبہ اور اچھائیاں مغلوب، یہ امر بالمعروف کو ترک کرنے کا نتیجہ ہے، یہ نہی عن المنکر کو ترک کرنے کا نتیجہ ہے۔ آج اگر تشیع زندہ ہے تو کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ کربلا نے ان برائیوں کے چہرے سے نقاب الٹ کر عاشقان کربلا اور عاشقان حسین کے دلوں کو کربلا سے جوڑ دیا، اس لیے یہ زندہ ہے۔ اور یہ کسی پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ ایک اور ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے۔ عزیزان گرامی، یہ جو آپ کربلا والوں کا تذکرہ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، یہ اسی لیے ہے، اس کے ذریعے سے ان ویلیوز کو ہم اپنے دلوں کے اندر زندہ کر سکیں۔ جب اشک بہتے ہیں تو دل پاکیزہ ہوتا ہے، جب دل پاکیزہ ہوتے ہیں تو پاکیزہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ فضائل اور اہل بیت علیہ السلام کی محبتوں کو، مودت کو، ولایت کو عام کرو تاکہ یہ عشق، یہ محبت تمہیں ان کی طرف لے کر جائے جو
وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا یا يُطَهِّرُكُمْ تطہیرا کی مصداق ہے. جب ان سے جڑو گے تو تم بھی طاہر ہو جاؤ گے، جب ان سے جڑو گے تو تم بھی پاکیزہ ہو جاؤ. یہ آنسو اسی طرح کا کام کرتے ہیں جس طرح سے پانی کام کرتا ہے. پانی بدن کے ظاہر کو پاک کرتا ہے اور آنسو روح کو پاک کرنے کا باعث ہے. روح کے وضو، روح کے غسل اور روح کی تطہیر کا ذریعہ آنسو ہے. یہ آنسو کس پر؟ پاکوں پر، اپنے کسی مرے ہوئے پر نہیں. اپنے کسی مرے ہوئے پر گرنے والے آنسو وہ رحم کے آنسو ہیں، لیکن ان ہستیوں پر گرنے والے آنسو وہ عظمتوں کے اعتراف کے آنسو ہیں. لہذا جب ان آنسو کے ذریعے سے ہم اس بارگاہ میں جاتے ہیں تو ہماری روحیں تر و تازہ ہو جاتی ہیں. آج حضرت عباس عرندار کی رات ہے اور ہر طرف جہاں جہاں آپ دیکھتے ہیں، جہاں جہاں جاتے ہیں آج ہر طرف علم نکل رہے ہیں، ہر طرف لوگ سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں. کیوں؟ عباس علمدار کی وفا کو سلام پیش کرنے کے لیے. کون عباس؟ تاریخ بڑی عجیب ہے. امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس کے درمیان کچھ مشاہدتوں کو تاریخ نے اور احادیث نے بیان کیا ہے. جس طرح سے حسین ابن علی علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی ہے تو آپ کی ولادت کے موقع پر نبی کریم نے آپ کو اپنی آغوش میں لیا اور روئے اور رو کر اہل البیت کو بتایا کہ حسین وہ ہے جس نے کربلا میں شہید ہونا ہے. اسی طرح جب عباس کی ولادت ہوتی ہے تو عباس عرندار کی ولادت کے موقع پر امیر المؤمنین ایک عجیب کام کرتے ہیں. یہ بچہ جب امیر المؤمنین کی آغوش گاتا ہے تو امیر المؤمنین اس بچے کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں. لگانے کے بعد کپڑا ہٹاتے ہیں، آپ کے ہاتھوں کو باہر نکالتے ہیں اور ان ننھے ننھے بازوں کا بوسہ لینا شروع کر دیتے ہیں. یہ بوسہ کیوں ہے؟ جواب ملتا ہے کہ یہ وہ بازو ہیں جو میرے بیٹے فاطمہ کے لال حسین ابن علی پر کربلا میں کٹ رہے ہیں. یہ وہ بازو ہیں. عباس عرندار باب الحوائج ہے، باب الحوائج. کربلا میں اگر کوئی شخص حسین کی بارگاہ میں جانا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ عباس کے دروازے پر جائے، پہلے وہ عباس کے دروازے پر جائے. عباس کے دروازے پر جو جاتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں اٹھتا کیونکہ وہ باب الحسین، حسین تک پہنچنے کا دروازہ ہے. اس لیے خود ختم معصومین سے، علماء سے منقول ہے کہ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین. یہ ورد ہے، یہ ذکر ہے، لیکن مجرد ذکر ہے. کس کے لیے؟ عباس عرندار کے لیے. اس لیے روایات میں ہے، بزرگوں نے نقل کیا ہے کہ عباس کا عدد 133 ہے. اگر کوئی شخص تنہائیوں میں بیٹھ کر 133 بار یہ ذکر پڑھتا ہے یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین اور اس کے بعد دعا کرتا ہے، اول و آخر درود بھیجتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجات کو قبول کرتا ہے. یہ مجرد ترین ہے. میں نے خود یہ تجربہ کیا. ایک خاتون نے مجھے فون کیا، کہا کہ ایک عرصہ ہوا بچہ نہیں ہوتا، میں کیا کروں؟ میں نے اسے کہا یہ ذکر ہے اہل سنت، شیعہ نہیں تھی، اہل سنت. میں نے کہا یہ حضرت عباس چونکہ باب الحوائج ہے، چونکہ باب الحوائج ہے، اس لیے حاجات اللہ نے اس ہستی کے ہاتھ میں دی ہے کہ تم چاہو تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. لہذا کوئی شخص عباس عرندار کے دروازے پر جائے اور مانگے تو عباس کو واسطہ بنا کر عباس کے وسیلے سے اللہ سے مانگا جائے تو اللہ قبول کرتا ہے. تو میں نے اس خاتون سے کہا کہ آپ یہ ذکر پڑھیں 133 بار 40 دن تک اول و آخر درود کے ساتھ روز پڑھیں، دعا کریں. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اے وہ ہستی جس نے حسین کے چہرے سے دکھ اور کرب کو دور کیا ہے، وہ ہستی اکشف کربی بحق اخیک الحسین.
یہ ان کو میں نے پھر کہا کہ اس پر عمل کریں، انہوں نے کیا۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے مجھے فون کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اولاد سے نوازا ہے۔ کس کے تو فیل؟ عباس علمدار کے تو۔ یہ وہ ہستی ہے باب الحوائج، یہ باب الحوائج کربلا میں عجیب ستم اور ظلم کا شکار ہے، عجیب ستم اور ظلم کا شکار۔ عصر عاشور حضرت عباس علمدار حسین بن علی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، مولا اب مجھے اجازت دیجئے، مجھ میں برداشت نہیں ہے، چاروں طرف آپ کے جان نثاروں کی لاشیں ہیں، مجھے اجازت دیجئے میں بھی قربانی دوں، میں بھی جا کر لڑوں۔ حسین بن علی نے اس اپنے جوان بھائی کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے اس وقت کے لیے جب اس کی ضرورت ہے، لیکن یہ عجیب ہے کہ جب خود عباس آتے ہیں تو حسین بن علی ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عباس تمہیں لڑنے کی اجازت نہیں ہے، ہاں بچے پیاسے ہیں، جاؤ ان کے لیے پانی لے کر آ جاؤ۔ ادھر خیموں میں عجیب صورت ہے، جب یہ خبر ملتی ہے کہ عباس جا رہے ہیں تو حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا مختلف خیموں میں جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے خیمے میں جمع کرتی ہیں، جمع کرنے کے بعد ان سب سے ایک جملہ کہتی ہیں کہ میرے چچا عباس پانی لینے جا رہے ہیں، آؤ میرے خیمے میں جمع ہو جاؤ، ابھی میرے چچا پانی لے کر آئیں گے، تمہاری پیاس بجھے گی۔ اور جب یہ کہہ کر بچوں کو جمع کرتی ہے تو بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اب خیمہ تھا، اس سے پہلے کیفیت یہ تھی کہ یہ معصوم بچے ان خیموں میں نیچے اس ٹھنڈی ریت پر اپنا پیٹ رکھ کر گرمی کو دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب جب سکینہ نے جمع کیا تو اپنے ہاتھوں میں پانی کے کٹورے لے کر حضرت سکینہ کے خیمے میں یہ سارے بچے جمع ہو گئے، انتظار ہے کہ اب عباس علمدار پانی لے کر آئیں گے۔ عباس مولا سے رخصت ہوتے ہیں، زینب کے خیمے میں آتے ہیں۔ زینب کون ہے؟ حضرت عباس علمدار سے تقریباً 20 سال بڑی ہے عمر میں، تقریباً 20 سال۔ لہذا جب زینب سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں عباس علمدار تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جب دیکھا ہوگا چہرہ تو یقیناً یاد آیا ہوگا کہ والدہ نے بھی ایک وصیت کی تھی اور بابا نے بھی ایک وصیت کی تھی۔ جب بابا نے وصیت کی، والدہ نے وصیت کی، تو اس وقت حضرت امام حسین نے فرمایا تھا کہ جب وقت آخر رخصت ہونا تو میری بیٹی کے بازو کا بوسہ لینا۔ تو آج اس وقت کو یاد کر رہی ہوگی کہ تب تو یقین نہیں آتا تھا کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے بازو پر کون جرأت کر سکتا ہے رسیاں باندھنے کی۔ جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے سر سے چادر چھیننے کی کون جرأت کر سکتا ہے۔ لیکن جب آج عباس رخصت ہونے لگے تو حضرت زینب کو یقین ہو گیا کہ اب وہ وقت قریب آ گیا، اب وہ وقت قریب آ گیا ہے۔ رخصت ہوئے، میدان کی طرف آئے، مختصر کرتا ہوں جلوس ہو چکی ہے۔ جب میدان میں آئے تو آپ نے حملہ نہیں کیا، دفاع کیا۔ اگر حملہ کرتے تو لشکر کہاں ٹھہرتا علی کے اس شیر کے مقابلے میں؟ علی کا یہ شیر میدان میں اترا، لیکن ایک ہی ہدف ہے کہ کسی طرح سے مشکیزہ بھر کر خیمے تک پہنچا سکے اور حسین کے پیاروں کی پیاس بجھا سکے۔ لہذا اس کیفیت کے ساتھ اور اس عزم کے ساتھ آگے بڑھے اور شریعہ فرات کی طرف جیسے جیسے قدم بڑھاتے چلے جاتے تھے ویسے ویسے اشیاء کی الغار میں اضافہ ہوتا چلا جاتا، اور جیسے جیسے یہ لشکر اشیاء کے صفوں کو چیرتے ان کی لاشیں گرتی چلی جاتی، یہ آگے بڑھتے چلے جاتے، یہاں تک کہ فرات کے پانی پر آپ پہنچ گئے اور پانی میں اتر گئے۔ اب چند چیزیں ہیں جن کو مورخین نے اس کی منظر کشی کیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ جب شریعہ فرات پر اترے تو آپ نے پانی اٹھایا، مشکیزے کو بھرا اور بھرنے کے بعد اپنے کندھے پہ ڈالا، پھر اپنے چلو میں پانی اٹھایا۔ پانی اٹھانے کے بعد اب باتوں میں لکھا آپ کو حسین کی پیاس یاد آئی، لیکن میں کہتا ہوں وہ عباس جیسا جس کو حسین کی پیاس یاد آئے تو وہ پانی چھوڑ دے، نہیں، عباس کو تو ہمیشہ حسین یاد ہے، ہمیشہ سکینہ کی پیاس یاد ہے۔ عباس یہاں پر
پانی اپنے چلو سے یوں انڈیل کر اور گرا کر بتا رہے ہیں کہ دیکھ لو پانی پر ہمارا قبضہ تو ہے، لیکن چونکہ سکینہ پیاسی ہے عباس پانی نہیں پیتا۔ اب ایک عجیب منظر بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ آپ نے گھوڑے سے کہا گھوڑے تم بھی تو پیاسے ہو پانی پی لو، لیکن یہ بے زبان جانور بھی اس وفا کے امام کا گھوڑا ہے، لہذا وہ بھی پانی پینے سے انکار کر دیتا ہے۔ اس کیفیت میں آپ نکلتے ہیں۔ اب آپ کی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے پانی خیمے تک پہنچ جائے۔ آگے بڑھتے ہیں اور جب چاروں طرف سے سب کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے پانی پہنچنے نہ دیا جائے، آواز آتی ہے کہ لوگوں اگر یہ پانی حسین تک پہنچ جائے تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے، حسین تمہیں چن چن کر ماریں گے، اس لیے پانی وہاں پر پہنچنا نہیں چاہیے۔ اس کے لیے عباس پڑھتے ہیں۔ اب آگے جیسے جیسے بڑھتے ہیں، ایک ہاتھ میں علم ہے، دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ ہے، دوسرے ہاتھ میں تلوار ہے اور گردن پہ مشکیزہ لٹکا ہوا ہے۔ آگے بڑھ رہے ہیں، اس اسنا میں سامنے آ کر لڑنے کی جرأت کسی میں نہیں ہے، اس لیے چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہوتی ہے۔ ایک دفعہ جب آگے بڑھ رہے ہیں، ایک جگہ پہنچتے ہیں، اچانک ایک درخت کے آؤٹ سے ایک شقی باہر نکل کر حملہ کرتا ہے اور آپ کا ایک بازو کٹ کر زمین پر گرتا ہے۔ جیسے ہی بازو زمین پر گرتا ہے، آپ وہ علم سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی نے لکھا دانتوں کے ذریعے سے، کسی نے لکھا اپنی گردن کے سہارے سے۔ آگے بڑھتے ہیں، دوسرا حملہ ہوتا ہے اور دوسرا بازو بھی کٹ کر زمین پر گرتا ہے۔ اب حسین کا یہ شیر صرف پانی بچانا چاہتا ہے، اس لیے گھوڑے کے اوپر یوں سینے کے بل لیٹتے ہیں تاکہ یہ پانی کا مشکیزہ محفوظ رہ سکے۔ اس کے لیے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، ایک دفعہ پھر چاروں طرف سے حملہ ہوتا ہے اور اس حملے کے نتیجے میں جب ایک تیر آتا ہے مشکیزے سے ٹکراتا ہے تو عباس کی ساری امیدیں یہاں پر ختم ہو جاتی ہیں۔ اب پانی بہہ گیا ہے، جب پانی بہہ گیا تو عباس سر اٹھاتے ہیں۔ اب جو سر اٹھایا تو ایک تیر آتا ہے، کوئی تیر سینے پہ لگتا ہے، کوئی کندھے پہ لگتا ہے، لیکن ایک تیر آتا ہے آپ کے دائیں ہاتھ پر لگتا ہے۔ آپ کا درد بہت تکلیف دہ ہے، بہت تکلیف دہ ہے۔ اب عباس بڑی مشکل سے خود کو گھوڑے کی پشت پر سنبھالے ہوئے ہیں، اچانک چاروں طرف سے حملے ہوتے ہیں۔ عباس زمین پر تشریف لاتے ہیں، لیکن جب زمین پر آتے ہیں تو کس کیفیت میں آتے ہیں؟ عبدالرزاق مکرم ایک بہت بڑے مصنف اور محقق ہیں، وہ کہتے ہیں، چونکہ ان کی روایات بڑی مستند ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نجف میں ایک بہت بڑے فقیہ اور عالم سے سنا کہ انہوں نے کہا رات میں نے حضرت عباس کو خواب میں دیکھا کہ وہ تشریف لائے اور مجھ سے کہا کہ شیخ تم میرے اصل مسائل کیوں نہیں بیان کرتے؟ میں نے پوچھا آپ کے وہ کون سے مسائل ہیں جو میں بیان نہیں کرتا؟ فرمایا کہ ذرا لوگوں سے پوچھو نا کہ جب ایک شخص کے جسم پر تیروں کی بارش ہو اور سارا جسم تیروں سے بھرا ہوا ہو اور وہ شخص زمین پر گرنا چاہے اور اس کے بازو نہ ہو تو وہ کس طرح سے زمین پر گرتا ہے؟ ان ظالموں نے جب مجھ پر حملہ کیا اور میں زمین پر گرا، بازو نہیں تھے، سر کے بل جب میں گرا تو وہ کیفیت تھی کہ الامان والحفیظ۔ اس کیفیت میں زمین پر گرے، جب زمین پر گرے تو کیفیت کیا تھی؟ آنکھ پر تیر لگا ہوا ہے۔ ایک دفعہ عباس نے چاہا کہ یہ تیر باہر نکالے، اپنے گھٹنے دونوں جمع کیے، اوپر اٹھایا، گردن نیچے جھکائی، تیر کو دونوں گھٹنوں کے درمیان لیا اور جب کھینچا تو کھینچ نہ سکے اور تیر باہر نہ نکل سکا۔ اس اسنا میں عباس کی زبان سے ایک ہی نام نکلا، ایک ہی نام۔ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیے، تمام علماء نے لکھا ہے کہ پوری زندگی عباس نے کبھی بھی مولا حسین کو بھیا کہہ کر نہیں پکارا، کبھی نہیں پکارا، جب بھی پکارا مولا کہہ کر پکارا۔ آج آخری لمحات میں حسین کے کانوں میں ایک آواز آئی، یا اخا ادرک اخا، اے میرے بھیا حسین مجھے سنبھالیے۔
جیسے ہی آواز پہنچی، بعض اہل دل، اہل عرفان، اہل مانا علماء نے لکھا ہے کہ یہ یا اخا کیوں کہا؟ اس لیے کہ عباس علمدار جب زمین پر تشریف لائے تو سامنے فاطمہ الزہرا تشریف لائی اور پھر کہا میرے بیٹے عباس بس تھوڑی دیر صبر کرو، مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔ جیسے ہی فاطمہ نے کہا